السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری ومسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز سامعین، ناظرین، پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے درس میں عبادت کے اصول، عبادت انسان کس طریقے سے کرے اور عبادت میں کن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، میں ایک حدیث کی روشنی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری مسلم شریف کی روایت میں ہے اور حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ آپ گھر پر موجود نہیں تھے تو ان لوگوں نے ازواج محترمات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ گھر میں سری طور سے آپ کون کون سا عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اعمال جو آپ باہر کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن آپ کے گھر کے اعمال کیا کیا ہیں، اور پوچھنے کا مقصد تھا تاکہ ہم لوگ بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ازواج محترمات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں ان صحابہ کرام کو بتلا دیا تو حدیث میں ہے کأنہم تقالوہا، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معمولی سمجھا اور کہا کہ بھائی ہمارا نبی سے کیا مقابلہ ہے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں اور نبی میں تو بہت فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، نبی کو عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن ہمارے تو معاف نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تینوں میں سے ایک نے کیا کہا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، کہ میں پوری رات ہمیشہ نماز پڑھا کروں گا، میں رات میں سوؤں گا نہیں۔ ذرا سا غور کیجیے گا، مقصد کیا ان کا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، حسن نیت ہے۔ دوسرے نے کہا وانا اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، میں کبھی افطار نہیں کروں گا۔ جیسے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو میں لگاتار 30 روزہ رکھوں گا، سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو میں مکمل سال بھر ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، دور رہوں گا، میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بیاہ کے چکر میں پھنس کر مجھے عبادت سے دور ہونا پڑے گا، اس لیے میں عبادت کرنے کے لیے شادی بیاہ سے دور ہو جاؤں گا، شادی بیاہ کروں گا ہی نہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو ازواج محترمات نے بتلایا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان لوگوں کے پاس میں گئے اور آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ تم ہی وہ لوگ ہو جن لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اور بعض روایت ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، جی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ وعالمکم باللہ، میں تم لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میں سب سے بڑا متقی ہوں، میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم میں سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں۔ لیکن سنو، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا ہوں، ہمیشہ نہیں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، جیسے آج رکھا، کل نہیں، پرسوں نہیں، پھر کبھی رکھ لیا، یعنی میں ناغہ کر کے روزہ رکھتا ہوں، کنٹینیو نہیں کرتا۔ اور سنو، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھتا، نہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اور نمبر 3، میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں اور بیوی کا جو حق ہے، حق زوجیت، میں اسے بھی ادا کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے منہ موڑے گا یا اسے معمولی سمجھ کر اس سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے، اس حدیث میں ہمیں بہت سارے اصول، بہت سارے مسائل ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ
کہ عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث میں جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا، اور قرآن و حدیث میں جو چیز ثابت نہیں وہ عمل نہیں کرنا، یہ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے۔ اور قبولیت عمل کی دو اہم اساسی شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ نمبر ایک کہ آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اور نمبر دو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اب ذرا سا غور کیجئے، اس حدیث میں ان کے پاس حسن نیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے زیادہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسی پہ آپ کے پاس جتنے بھی اعمال ہیں، خواہ وہ جشن میلاد النبی کا مسئلہ ہو، تیجا کا ہو، 11واں کا ہو، تیجا کا ہو، 40واں کا ہو، جتنے بھی آج بریلوی مذہب میں جتنے بھی خرافات ہیں، آپ اسی اصول پہ تول سکتے ہیں کہ کیا یہ عمل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اسے نہیں کرنا ہے، بلکہ اسی کا نام تو بدعت ہے، یہی تو گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میں نے ایک حدیث پیش کیا تھا، بخاری شریف کی روایت میں ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث میں ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں دعا کریں، اے اللہ تو مجھے دین کی سمجھ دے۔ آج ہمارے جھوٹے مولوی، پیٹ والے مولوی ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بہکانا چاہتے ہیں، ہمارے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ جب دین کی سمجھ آپ کو مل جائے گی تو آپ صراط مستقیم پر بھی آ جائیں گے، شرک سے بھی دور ہو جائیں گے، اور بدعت کو چھوڑ کے آپ سنت پر قائم ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے مستنبط ہوتے ہیں؟ مسئلہ نمبر ایک، ایکشن سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ آپ کو اگر کوئی خبر ملے فوری طور سے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی تحقیق کرنی لازم ہے۔ اور اگر گاؤں سماج میں اس حدیث کی اس نقطے پہ عمل کر لیا جائے تو بہت سارے آپسی اختلافات دور ہو جائے، کیونکہ آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں بہت سارے اختلافات ایسے ہیں جو شک پہ مبنی ہے۔ کسی نے جھوٹی خبر دے دی اور آپ نے ایکشن لے لیا۔ میں مثال دوں، گھر سے کسی نے فون کر دیا کہ آپ کی بیوی بدچلن ہو گئی ہے، وہ فلاں کے ساتھ سنیما دیکھنے گئی ہے، آپ نے کہا فون پہ طلاق طلاق طلاق۔ نہیں، ایسا نہیں دوستو، آپ کنفرم کرو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس نے خبر دیا وہ آپ کا دوست نہیں، دشمن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے آپ کی بیوی کو ورغلانے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ اس کے چنگل میں نہیں آئی ہوگی تو اس نے غلط الزام لگا دیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے تحقیق ضروری ہے، کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جن لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ جبکہ ازواج مطہرات سے جھوٹ محال ہے، ان لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے تأکد اور تاکید کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ لہذا ہمیں جب بھی کوئی معاملہ ہو، گاؤں کا، سماج کا، بیوی کا، بچوں کا، مدرسے کا، اسکول کا، ناظم کا، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، عبادت میں غلو کرنا جائز نہیں ہے کہ انسان پوری رات عبادت کرے، ہمیشہ روزہ رکھے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو کیا چاہیے؟ خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہترین طریقہ بیچ کا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جب عبادت کا وقت ہو عبادت کیجیے، جب روزی روٹی کمانے کا ٹائم ہو، ڈیوٹی کا ٹائم ہے ڈیوٹی کیجیے، جب سونے کا ٹائم ہو آپ آرام کیجیے، اور جب بیوی کا حق ادا کرنے کا ٹائم ہو تو بیوی کے پاس سوئیے، جب بچوں کے ساتھ میں کھیلنے کا ٹائم ہو تو آپ بچوں کے ساتھ میں کھیلیے کودیے، کبھی گھوڑا بن جائے تو کبھی ہاتھی بن جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تبتل یعنی رہبانیت، دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر کے مندر میں جانا، مٹھ میں جانا، یا بابا بن جانا، یا پیر بن جانا، شادی بیاہ نہیں کرنا، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ شادی بیاہ بھی کیجئے، رات میں بیوی کے پاس بھی جائیے، تھوڑا سا آرام بھی کر لیجئے، کبھی روزہ بھی رکھیں، کبھی ناغہ بھی کریں۔ یعنی اسلام کے اندر میں رہبانیت نہیں ہے، یا عتی نہیں کرنا ہے، غلو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں بیچ کا راستہ اپنانا ہے جو کہ مومنین کا راستہ ہے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر میں زیادہ عمل کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اچھا عمل کرنا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے، کون کتنا زیادہ عمل کرتا، اللہ نے نہیں فرمایا ہے۔ لہذا نمبر 2 کیا ہے؟ عبادت میں غلو نہیں کرنا ہے، بلکہ بیچ بیچ کا راستہ اپنانا ہے۔ کھانے کے وقت میں کھانا کھائیے، سونے کے وقت میں سوئیے، اور عبادت کے وقت میں عبادت کیجیے، یہ بیچ کا راستہ ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی عبادت چاہے وہ جتنی عظیم کیوں نہ ہو، اگر وہ عبادت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی ویلو نہیں۔ ذرا سی اسی حدیث میں غور کر لیجئے کہ تینوں صحابہ کرام نے جو کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اب اچھے اعمال ہے بھائی، اللہ کو بہت محبوب ہے روزہ نماز سب کچھ، لیکن کیوں مقبول نہیں ہے؟ نبی نے کیوں ڈانٹ پلائی ان لوگوں کو؟ کیونکہ یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے دوستو، عبادت جیسی بھی ہو، اگر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو وہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 4، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا حجیت السنہ، سنت کی دلیل، سنت کی اہمیت، کہ قرآن صرف عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی کافی ضروری ہے، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ضروری ہے۔ دوستو، میں اس حدیث کے واقعے کے بعد ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سے احناف حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ ان کی تعریف میں بیان فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 مشہور اماموں میں سے ایک امام ہیں، دین کے بہت بڑے پائے کے عالم ہیں۔ ان کی شان میں غلو کرنا یا ان کی شان میں جفا کرنا یہ ہم مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو جس مقام میں رکھا ہم ان کو اسی مقام میں رکھیں گے، نہ ہم غلو کریں گے نہ گستاخی کریں گے، بلکہ ایک امام کا جو مقام ہے ہم ان کو وہی مقام دیں گے جیسے چاروں امام ہیں۔ ان کے بارے میں احناف ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کے آئینے میں ذرا سا ان کا عمل ملاحظہ کریں کہ وہ کیا پوری رات عبادت کرتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پوری رات عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا وہ رات کو سوتے نہیں تھے؟ کیوں؟ اگر وہ سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا وہ رات کو سوتے نہیں تھے، صرف جاگتے رہتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگنے سے منع فرمایا ہے، پوری رات عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے؟ کیا انہوں نے 40 سال کی پوری زندگی میں عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیوی سے ایک بار بھی ملاقات نہیں کی؟ اگر بیوی سے صحبت کریں گے، ہم بستری کریں گے تو غسل واجب ہو جائے گا، تو پھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں پتہ نہیں ان سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اگر ثابت بھی مان لو تو بتاؤ یہ عمل خلاف حدیث ہے یا نہیں۔ لہذا دوستو، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی بات لی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بات کبھی رد نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ امام ہو یا مفتی ہو۔ اگر ان کا عمل حدیث رسول کے خلاف ہے تو ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ قابل عمل اور قابل حجت صرف اور صرف پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں عبادت کے اصول میں سے ایک اصول یہ پتہ چلا کہ عبادت حسن نیت کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین میں تفقہ پیدا کرے، اور ہمیں سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔